کہتے دیکھا جائے گا، کہتے دیکھا جائے گا، ان سے کہتے بھی توبہ کرو، کہتے دیکھا جائے گا۔ وہ دیکھیں آج کیا کریں گے۔ رجسٹر ہاتھ میں دیا جائے گا ان کے، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، رات میں کر رہا ہو وہ بھی لکھ رہے ہیں، دن میں کر رہا ہو وہ بھی لکھ رہے ہیں، تنہائی میں کرتے ہو وہ بھی لکھتے ہیں، سفر میں کرتے ہو وہ بھی لکھتے ہیں، حضر میں کرتے ہو وہ بھی لکھتے ہو، لوگوں خلوت میں کرو وہ بھی لکھتے ہیں، جلوت میں کرو وہ بھی لکھتے ہیں، کچھ بھی کرو جہاں جہاں کرو وہاں وہاں وہ لکھ لیتے ہیں، نوٹ ہو رہا ہے۔ یہ رجسٹر کسی کی سفارش سے مٹایا بھی نہیں جائے گا۔ تھوڑا بیس بڑھائیں آپریٹر صاحب، آواز بھاری موٹا کریں اور واپسی بڑھائیں، کالم کی ڈرے نہیں، اور کالم کی واپسی بڑھائیں۔ یہ سب لکھا جائے گا، مٹے گا نہیں۔ آج اگر تمہارا کوئی کیس بک ہو جائے، نیتا جی کے کہنے سے ختم ہو سکتا ہے، پیسے کے لین دین سے سیٹنگ کرنے سے بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو فرشتے نے لکھ لیا یہ نہیں مٹ سکتا۔ ہاں اس کا مٹانے کا ایک ریزر ہے، ایک ہے، صرف ایک۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے نامہ اعمال میں جو برائیاں لکھ گئی ختم ہو جائے، تو اس مٹانے والی ربڑ کا نام ہے صرف توبہ، صرف توبہ۔ آپ توبہ کر لیں، خدا کی قسم یہ ایک ایسا ریزر ہے، ایک ایسی ربڑ ہے کہ تیرے سارے گناہوں کو مٹا جائے گا۔ سننا، ابھی میری تقریر خوشک چل رہی ہے، آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا، لیکن میں نیند ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ایک چیز یہ ہے میرے بھائی، دوا جتنی کڑوی اتنا ہی فائدہ کرتی ہے، صحیح بات، دوا کبھی میٹھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہاں دوا کڑوی دیکھ کر کے یا میٹھی دیکھ کر نہیں پیا جاتا، دوا اس لیے پیا جاتا ہے کہ شفا ہو، ٹھیک ہے۔ تقریر مزے کے لیے نہ سنا کرو، تقریر اس لیے سنا کرو کہ اصلاح ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارا نفس موٹا ہو گیا، تقریر میں بھی اگر مزہ آئے گا تو سن۔ طلاق کا یہ میٹر ایسا ہے کہ مولوی ہی اس کو سمجھا سکتا ہے، اس کو سلٹا سکتا ہے، اس کا مسئلہ بھی مولوی ہی بتا سکتا ہے، نہ نیتا جی کے بس کی ہے نہ داروغہ جی کے بس کی ہے۔ اور عالموں کو بلا رہے ہیں، کتنی طلاقوں میں عالموں کو بلا رہے ہیں، خدا کی قسم اگر عالم کو بلاؤ تو طلاق ہی نہ ہو۔ طلاق کا میٹر ایسا ہے کہ یہ ہماری عوام میں مشہور ہے کہ طلاق دو تو 3 بار سے کم میں طلاق ہوتی نہیں ہے، کم سے کم 3 بار دے گا، اور 3 بار دینے کے بعد پھر مولوی کو فون لگائے گا، وہ حضرت غصے میں نے دے دی۔ ابھی غصے میں تو طلاق دی جاتی ہے، پیار میں کہاں دی جاتی ہے؟ اب 3 بار دینے کے بعد تو فون کرنا، مولوی کیا کرے؟ ہم مولوی کیا کریں؟ اب راستہ نکالو۔ مولانا گل خان کے پاس فون کیا، ہم نے کہا ہو گئی، خطرناک والی ہو گئی۔ مولانا حنیف کے پاس فون کیا، حضرت آپ بتائیے، انہوں نے بھی کہا ہو گئی، تو مولانا اسلام نے بھی کو لگا دیا، ہو گئی۔ کیمری لگایا، مراد آباد لگایا، رامپور لگایا، بلاسپور لگایا، اب اتنا پریشان ہے، پہلے کسی ایک مولوی کو بھی لگا دیتا تو خدا کی قسم طلاق اگر ہوتی بھی تو اتنی ہارڈ والی نہ ہوتی۔ طلاق کے بھی درجے ہیں، پہلے تو طلاق دو مت، پہلے تو طلاق دو مت، اس لیے کہ اللہ کو جائز کاموں میں اگر کوئی کام ناپسند ہے تو طلاق کا جائز ہے مگر ناپسند ہے۔ میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں، بالکل ایک ایک جملے پہ توجہ، اس لیے کہ یہ مرد عورتوں کا دونوں کا معاملہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، دونوں کا مسئلہ ہے۔ اور میں جو سنا رہا ہوں، تقریر تو میری شروع ابھی ہوگی، ابھی جو میں بتا رہا ہوں یہ ضروری باتیں بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ، شادی سے پہلے کی میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ دیکھو بھائی، بندوق لو تو بندوق کو رکھنے کا پہلے وہ سیکھو کیسے رکھی جاتی ہے، ہر جگہ اٹھا کے نہیں گولی ماری جاتی ہے۔ بندوق خرید رہے ہو نا تو پہلے اس کے لیے سیکھو، بھاری بھرکم بنو۔ طلاق کا معاملہ عورتوں کا اللہ نے کیوں نہیں رکھا؟ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے طلاق کو روک لیں، نہیں رکھا اللہ نے، مردوں میں رکھا، ورنہ کوئی مرد ایسے نہیں ہوتا جس کی 100-200 طلاق نہ ہو گئی ہوتی، حقیقت بات ہے، ہر بات پہ طلاق۔ اس لیے اللہ نے مردوں کے ہاتھ میں رکھا ہے کہ برداشت کا معاملہ یہ کم دے گا، مگر آج کے مرد بھی عورتوں سے کم نہیں ہو رہے۔ اگر نمک زیادہ تو طلاق، تیل زیادہ تو طلاق، مرچ زیادہ تو طلاق، کپڑا نہیں دھلا تو طلاق، اگر میکے سے نہیں آئی تو طلاق، میکے نہیں گئی تو طلاق۔ اور بے وقوف، اللہ نے اس لیے تو مرد کو دیا تھا کہ مرد کے اندر قوت برداشت ہے، یہ برداشت کرے گا کہ تو عورتوں سے بھی بڑھ گیا، کہ تو بات بات پہ طلاق دیتا ہے۔ ارے طلاق دینے کا معلوم ہے کب حکم ہے؟
مرچ زیادہ ہو جائے طلاق کا حکم نہیں ہے، مرچ کم ہو جائے طلاق کا حکم نہیں ہے، کپڑا نہ دھلے طلاق کا حکم نہیں ہے، مہکے نہ جائے نہ آئے طلاق کا حکم نہیں ہے، کب ہے طلاق کا حکم تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک دم طلاق کا تو حکم بھی نہیں ہے، درجے ہیں۔ پہلے عورت سے بات چیت بند کرے، پھر اس کے بعد میں اس سے دوری بنائے، اور پھر بھی نہ مانے تو ہلکی سی سختی کرے، اور وہ بھی کل جب دین کا معاملہ بیچ میں آڑے آ رہا ہو، نمک مرچ کا نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اکثر طلاقوں کی اگر جڑ میں جاؤ کچھ نہیں ہے، اگر جڑ میں جائے تو حقیقت کچھ نہیں ہے میرے بھائیو۔ طلاق اتنا خطرناک یہ مرض ہے جو دو خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے، اس پر تقریر ہونا بہت ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ طلاقیں ہو رہی ہیں، لیکن طلاق پہلی بات تو سن لیجئے، مرد کے ہاتھ میں اللہ نے اس لیے رکھی کہ اس کے اندر قوت برداشت بمقابل عورت کے زیادہ ہے۔ تو اگر تم مرد ہو تو برداشت کرو، عورتوں والے کام نہ کرو کہ ذرا سی دیر میں آپ گرم ہوئے اور پھٹافٹ آپ نے تینوں گولیاں داغ دی۔ طلاق ایک دم دینے کا حکم نہیں ہے۔ اور میری ماں بہنیں بھی کان کھول کے سن لیں، جب کبھی گرمی کا غصے کا مسئلہ ہو تو یہ بھی بہت آگے نکلتی ہیں۔ وہ کہتا ہے دیکھ مان جا کیا کر لے گا، تاؤ دلاتی ہے، تاؤ نہیں دلانا چاہیے، اس وقت ٹھنڈی ہو جاؤ، چونکہ یہ جہالت کا اس کے اوپر بھوت سوار ہے، چاہیے یہ پتہ نہیں ہے کیا کر گزرے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بھی آگے بڑھ کے کمڑی رہتی تو کیا کر لے گا؟ اچھا اب دیکھ میں بتا رہا ہوں کہ چپ نہیں چپیں گے تو کیا کر لے گا؟ وہی ہو جائے یہ بات ہنسنے کی نہیں، بات حقیقت ہے یہ۔ اس وقت وہ ٹھنڈی ہو جائے، اس وقت وہ ٹھنڈی ہو جائے، اگر اس وقت وہ کہہ رہا ہے غصہ کر رہا ہے تو تھوڑی سی تم ٹھنڈی ہو جاؤ، اگر تم ٹھنڈی ہو جاؤ تو شاید یہ نوبت نہ آئے۔ یہ بھی تو جھانسی کی رانی بن کے سب سے آگے کیا لے گا، کیا کرے گا، کیا کہے گا، بس یہی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اگر دونوں میں کبھی کرنی نرم ہو تو بیوی کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، اور کبھی کبھی یہ بھی چاہیے کہ شوہر جی بھی ٹھنڈی ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ تم ہی گرم رہو۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور وہ اپنی بیوی کی شکایت کرنے، بیوی ان کی تیز تھی ذرا، تو بیوی تیز تھی، لڑکی جھگڑتی تھی، کہا عمر سے شکایت کروں گا، عمر تھوڑا ڈانٹ دیں گے تو وہ ذرا صحیح ہو جائے گی، امیر المومنین عمر۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے، دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے تو کیا دیکھا، آج حضرت عمر کی بیوی خود جلال میں، حضرت عمر خاموش ہے، وہ جلال میں، تو یہ واپس چلے گئے، یار ہم اپنی بیوی کی کیا شکایت کریں، یہاں تو یہی جلال میں، وہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس گئے نے ایک دن کہا، حضور میں آپ کے در پہ آیا تھا، میں آپ کی چوکھٹ پہ آیا تھا، بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا، مگر میں نے دیکھا تو آپ کی بیوی خود جلال میں تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا 10 مرتبہ میرا غصہ وہ برداشت کرتی ہے تو 1 مرتبہ عمر بھی اس کا غصہ برداشت کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 10 مرتبہ وہ میرا غصہ برداشت کرتی ہے تو کبھی 1 مرتبہ عمر بھی اس کا غصہ برداشت کر لیتا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی نہیں کہ ہمیشہ آپ کا غصہ وہی برداشت کرے گی، کبھی آپ بھی کر لیا تو کبھی وہ بھی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن نے ایک دوسرے کا دونوں کو لباس بتایا ہے، کبھی بیوی کو تم ڈھانک لیا کرو، کبھی بیوی تمہیں ڈھانک لیا کرے، کبھی بیوی کی برائیوں کو تم چھپا لیا کرو، کبھی بیوی تمہاری برائیوں کو چھپا لیا کرے۔ یہی اسلام بتاتا ہے۔ لوگوں بالی ووڈ تمہیں زندگی کا سلیقہ نہیں دے گا، ہالی ووڈ تمہیں زندگی کا سلیقہ نہیں دے گا، ہیرو ہیروئن تمہیں زندگی کا سلیقہ نہیں دے گا، جلسے میں آنے والا آمینہ کا لال تمہیں زندگی کا سلیقہ دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو خدا کی قسم، آپ فلم دیکھ کے سوچو میں اپنا گھر بنا لوں، نہیں بنے گا۔ آپ کہو کہ میں مووی دیکھ کے سیریل دیکھ کے گھر بنا لوں، نہیں بنے گا، اس لیے کہ وہ سب آرٹیفیشل ہوتا ہے، نبی کی زندگی میں سب کچھ اوریجنل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی گلفاؤ رامپوری صاحب قبلہ۔ بھائی ایک بات بتائیے، آج جتنے بھی فلمیں بن رہی ہیں
وہ سب کچھ جو دکھایا جاتا کیا اوریجنل ہوتا؟ سب لوگ، بولو بات ہے کہ نہیں ہے؟ سب جھوٹ، اور ہم اس جھوٹ کے پیروکار بن رہے ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میں سب اوریجنل۔ دیکھیے نبی اگر چاہتے تو احد میں دانت شہید کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کس کی طاقت کے نبی کا دانت شہید کرے؟ ہے کسی کی طاقت؟ نبی اگر احد پہاڑ کو حکم دے دیتے تو سارے کافروں کو دبا دیتا، لیکن کیا یا رسول اللہ دندان مبارک شہید کیا جا رہا، جواب ملا گلفام، محمد کی زندگی حقیقت ہے، اوریجنل ہے، اس لیے میں نے اپنا دندان مبارک شہید کرایا اسلام کی خاطر۔ اگر میرے کسی غلام کو تکلیف سہنا پڑے تو احساس کمتری کا شکار نہ ہو، محمد کی زندگی پہ نظر ڈال لے۔ محمد کی زندگی پر نظر ڈال لے، ورنہ آج جن اسلام کی خاطر تکلیفیں ہوتی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، نبی کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم نبی کو اتنی تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ اتنی تکلیف ہے ہم کبھی اٹھا بھی نہیں سکتے، اتنی تکلیف ہمیں پہنچ بھی نہیں سکتی، اتنی تکلیفیں ہم اٹھا بھی نہیں سکتے جتنی تکلیفیں میرے نبی کو پہنچائی گئی ہیں۔ اور میرے بھائی شادی کرے تو مصطفیٰ کی زندگی کو سامنے رکھا، اور شادی کے بعد جو بیوی کے ساتھ زندگی گزرے وہ بھی مصطفیٰ کی زندگی کو سامنے رکھا۔ خدا کی قسم زندگی جنت کا نمونہ بن جائے، مگر نہیں رکھ رہے ہیں۔ شادی میں کارڈ میں لکھے گا عقد مسنون، اور ایک حدیث لکھے گا النکاح من سنتی، کارڈ پہ تو ایسا لکھے گا جیسے کسی ولی کی شادی ہو رہی ہے، کسی ولی کی شادی ہو رہی ہے۔ میرے پسر کے نکاح میں شرکت فرمایا، دو چار شعر ہوں گے، بڑی گاڑی اردو ہوگی، ایسا لگتا ہے کہ اس کے گھر میں تو بھائی شریعت کے خلاف ایک کام ہی نہیں ہو رہا ہوگا، مگر جا کے دیکھو تو رات میں ڈانس پارٹی ہوتی ہے۔ کارڈ ایسا لکھا تھا پتہ نہیں لگ رہا کہ سب نیک کی کوئی شادی ہوگی بھائی کسی کی۔ میرا پسرے من دخت ہاضمے میں کام آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پین کے ریاض ادھر ہوتا ہے لیفٹ سائڈ میں، اس کے اندر ایک طرح کا ارتھ ہوتا ہے، یہ ٹپکاتا ہے، پتا الگ ہے، پتا الگ ہے، پتے کو گال بلیڈر بولتے ہیں، وہ الگ ہے، پین کے ریاض الگ ہے، یہ شوگر کو مینٹین کرتا ہے، شوگر کا سارا دار و مدار پین کے ریاض سے، ٹھیک ہے۔ یہ شوگر کو مینٹین یہی کرتا ہے، ہاضمے میں یہی مینٹین کرتا ہے، یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ الکوہل لینے سے، سگریٹ پینے سے اس پر بہت زیادہ اثر پڑ جاتا ہے۔ تو میری بات سنیں، جب آدمی سوتا ہے نا تو یہ ادھر لگا ہوا، اس کا منہ ادھر ہے جیسے میری انگلی، ٹھیک ہے، یہ ارق ٹپکاتا ہے۔ جب آدمی سو جائے گا داہنی کروٹ پہ تو اس کا منہ نیچے کو ہو جائے گا، جب نیچے کو ہو جائے گا تو ارق ٹپکانے میں آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم الٹی سائڈ سے جائیں گے تو یہ اوپر ہو جائے گا اس کا منہ، تو ارق ٹپکانے میں سختی اور مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے مصطفیٰ کی ہر سنت میں حکمت ہے، ہر سنت میں اللہ کی رحمت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مانو یا نہ مانو، ہر سنت میں حکمت ہے، ہر سنت میں اللہ کی رحمت، زور سے بولو اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت ہے۔ آپ مانو یا نہ مانو، آپ سنت کے مطابق زندگی گزار کے دیکھنا، دل کو سکون آ جائے گا، دل کو قرار آ جائے گا، کمائی میں برکت آ جائے گی، گھر کے اندر تیرے رونق پیدا ہو جائے گی، اور تم اپنے گھروں میں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے کریکٹر کو پلے کرو، اپنے گھروں میں بے پردگیاں لے کے آؤ، اپنے گھروں میں بے پردگیاں کرو۔ جلسے میں آنے والے ظاہری طور پر تجھے اچھا ضرور لگے گا، مگر خدا کی قسم اپنے دل سے پوچھنا، تیرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ اگر دل کو سکون ہے تو محمد رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے میں لگے اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان پیپلیا کا سنی مسلمان کم لگاؤ ذرا، یہ سلندر آدمی ہے، یہ ایسی علماء سے محبت کرتے ہیں، بیچارے جلسوں میں آ جاتے ہیں، ہاں ان کی حرکت کو دیکھ کے میں سوچنا مولانا کیا کر رہے ہیں، یہ مولانا آدمی نہیں ہے، یہ سادہ آدمی ہے۔ تو جو فرمائیں آپ، اب میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، انسان اپنی زندگی جب گزارتا ہے تو سوچتا ہے کہ میری زندگی بہت اچھی گزرے گی ان دنیا والوں کو دیکھ، مگر تمہیں پتا نہیں ہے
یہ دنیا والے جب پریشان ہو جاتے ہیں تو آخر میں مصطفیٰ کی سنت کو اپناتے ہیں. سبحان اللہ بولو یار, اور پھر سے بولو سبحان اللہ. عمر ابن خطاب نے بلایا ہے, لوگوں ذرا غور کرو, پوری نے کہا مجھے عمر نے کیوں بلایا ہے, وہ لوگوں غور کرو, کہنے لگے وہ عمر ہی بتائیں گے کہ کیوں بلایا ہے, مجھے صرف اتنا حکم دیا ہے کہ اس پوری کے دروازے پہ جاؤ اور اسے بلا کر کے لے کے آؤ. پوری نے جب عمر کا نام سنا تھر تھر کانپنے لگی, اسے اپنا گناہ پتا تھا, اسے اپنا جرم پتا تھا. لوگوں ذرا کان کھول کر کے سنو, پوری کو پتا تھا رات میں نے دودھ میں پانی ملانے کو کہا ہے, کہیں عمر کو میرے دودھ کے پانی کی خبر تو نہیں مل گئی. اگر عمر کو پتا چل گیا تو عمر بہت سختی کرے گا, عمر کی سختی بہت زیادہ ہے. اللہ اللہ, عمر کا انصاف جو ہے بہت سخت ہے, آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں حضرت عمر کا انصاف جانا جاتا ہے. لوگوں کو اپنے لگی بتانے لگی, یا اللہ مجھے عمر کے عذاب سے بچا لینا, یا اللہ مجھے عمر کے قتل سے بچا لینا. لوگوں دل میں پکی پختہ نیت کرتے ہوئے جا رہی ہے, مولا مجھے عمر سے بچا لینا میرے مولا, میں کبھی دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی, کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گی میرے مولا, کبھی کسی کے ساتھ چیٹ نہیں کروں گی. اپنے دل میں توبہ کر لی ہے, اور اللہ وہ ہے جو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. اگر توبہ زبان سے کرو وہ تب بھی سن لیتا ہے, توبہ دل میں کرو وہ تب بھی سن لیتا ہے. توبہ دل میں کی ہے اس بوڑھی نے, اللہ نے اللہ اللہ کر کے اس نے توبہ دل میں کی ہے, اللہ نے اس کی توبہ کو بھی سن لیا. حضرت عمر کی بارگاہ میں جا کے کھڑی ہوئی, حضرت عمر کی عدالت میں کھڑی ہے. حضرت عمر نے فرمایا, خاتون رات تیرے گھر میں جھگڑا کیسا تھا؟ خاتون کی آنکھ میں آنسو آ گئے, عمر مجھے رات کا جھگڑے کے بارے میں نہ بتاؤ, اس لیے کہ میں نے توبہ کر لی ہے. حضرت عمر نے فرمایا, اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائے, میں رات کے بارے میں نہیں بتاتا, لیکن اتنا بتا دے کہ رات جو وہ لڑکی تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی وہ کون ہے؟ کہ لڑکی عمر وہ میری بیٹی ہے. حضرت عمر نے فرمایا, سگی بیٹی؟ ہاں عمر میری حقیقی بیٹی ہے, ہاں عمر میری سگی بیٹی ہے. اور لوگوں ذرا غور کرنا, حضرت عمر کا مرتبہ دیکھو, امیر المومنین ہے. حضرت عمر کا مرتبہ دیکھو, آدھی دنیا کے حاکم ہے. حضرت عمر کا عہدہ دیکھو کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے. اور اس عورت کا رتبہ اور عہدہ دیکھو کہ اس کے گھر میں ایک بیمار سی بوڑھی سی بکری ہے, اس کے دودھ سے اس کے گھر کا خرچہ چلتا ہے. اگر بکری دودھ نہ دے تو اس کے گھر میں فاقہ ہوتا ہے. پورے مدینہ میں اس سے زیادہ غریب کوئی خاتون نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا, خاتون یہ بتا کہ تیرے گھر میں جو تیری بیٹی تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی وہ تیری حقیقی بیٹی ہے؟ ہاں عمر میری حقیقی بیٹی ہے. حضرت عمر نے فرمایا, خاتون تو یہ بتاؤ کہ اس کی شادی ہو گئی؟ آپ نے مجھے اس لیے بلایا تھا کہ میری بیٹی کی شادی کے بارے میں پوچھے؟ حضرت عمر نے فرمایا, ہاں بلانے کا اصل مقصد یہی تھا کہ تیری بیٹی کی شادی ہو گئی. اتنا کہا تو حضرت عمر کی بارگاہ میں یہ رونے لگی اور کہنے لگی, عمر میری دکھتی ہوئی رگ پر تو نے ہاتھ رکھ دیا, میں مدینہ کی سب سے غریب خاتون ہوں, پورے مدینہ میں جائزہ لو, مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں کوئی نہیں ملے گا. عمر اگر میری بکری دودھ نہ دے تو میرے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہوتا ہے. میں نے کئی گھرانوں میں اپنی بیٹی کے رشتے بھیجے, مگر غربت کی وجہ سے میری بیٹی کے رشتے کو قبول نہیں کیا گیا. میرے پاس تو اتنا بھی مال نہیں ہے کہ میں آنے والے چند براتیوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا سکوں. میں بڑی غریب ہوں, اس لیے رو رہی ہوں. حضرت عمر نے فرمایا, خاتون رونے کی ضرورت نہیں ہے, تیری بیٹی کا عمر رشتہ لایا ہے. یار ذرا زور سے بول دے سبحان اللہ. لوگ امیروں کے تو سب رشتے کراتے ہیں, کبھی کسی غریب کی بچی کا بھی رشتہ لگایا کرو. اللہ تمہیں اس کی اجر عطا فرمائے. امیر زادیوں کے تو بہت رشتے لگاتے ہو, یار کسی غریب زادی کا بھی چولیا بن جائے. اللہ بہت نوازے. غریب زادیوں کے نہیں بنتے, غریب بچیاں اور غریب مائیں, غریب باپ صرف مولویوں کے پاس فون کرتی ہیں, حضرت دعا کر دیجیے ہماری بچی کا رشتہ ہو جائے. امیروں کے لیے تو کیا ضرورت ہے میاں, ان کے لیے تو بہت بچولیاں لگے ہوئے ہیں, یہ رشتہ کرو وہ کرو. اور میرے بھائیو, کسی غریب کا سہارا بنے کرو, چاہے زبان کے ذریعے کیوں نہ بن جاؤ, اگر مال بھی نہ دے سکو تو اللہ اس زبان کو بھی تیری قبول کرے گا. کسی مظلوم کا سہارا بن جاؤ, چاہے میٹھی بات کہہ کے بن جاؤ, اللہ اس میٹھی بات پر بھی تجھے اجر عطا فرمائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی میدان محشر میں بخشش کا ذریعہ بن جائے. حضرت عمر نے فرمایا, میں تیری بیٹی کا رشتہ لگاتا ہوں, میں تیری بیٹی کا رشتہ لایا ہوں. او خاتون اگر تیری اجازت ہو تو میں تیری بیٹی کا رشتہ کرانا چاہتا ہوں. بولو نا سبحان اللہ. کہنے لگی, عمر اتنی بڑی بات نہ کر, میں کہاں مدینے کی سب سے غریب خاتون, تو امیر نہیں امیر المومنین ہے. عمر فاصلہ بہت ہے,
اگر تیرے کہنے سے رشتہ ہو بھی گیا تو لڑکے نے بیچ میں رشتہ توڑ دیا میری غربت کی وجہ سے، تو عمر بچولیا کی بات خراب ہوگی، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے امیر المومنین کا سر میری بیٹی کے رشتے کی وجہ سے جھکے۔ عمر تیرا نام اتنا ہے کہ روم اور ایران کے امپائر تیرے نام سے کانپتے ہیں، انہیں پسینے آتے ہیں۔ اور عمر تیری بڑی شان ہے، بیت المقدس کی چابیاں خالی تیرا چہرہ دیکھ کے دے دیتے ہیں پادری۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کی وجہ سے رشتہ ٹوٹے۔ تو عمر کی بات خراب ہو، حضرت عمر نے فرمایا خاتون تو ہاں تو کر، لڑکا مر جائے گا مگر عمر کی بات سے پیچھے نہ ہٹے گا۔ عمر کی بات سے پیچھے نہ ہٹے گا۔ کہنے لگی عمر کو کون مدینے کا ایسا لڑکا ہے کہ جو تیری بات پہ میری غریب بیٹی کو اپنانے تیار ہو جائے گا۔ او جلسے میں آنے والوں، حضرت عمر نے فرمایا خاتون مدینے کا کوئی عام لڑکا تیری بیٹی سے شادی نہیں کرے گا، بلکہ عمر کا بیٹا عبداللہ تیری بیٹی سے شادی کرے گا۔ میرا بیٹا؟ لیکن وہ آپ کا بیٹا؟ ہاں ہاں میرا بیٹا۔ کہنے لگی عمر کہ یہ مذاق نہیں ہے، کہاں میں کہاں آپ، فاصلہ بہت زیادہ۔ حضرت عمر نے فرمایا خاتون میں نے تیری بیٹی کا جہیز دیکھا تو مجھے جہیز بھاگ گیا۔ میں رات رشتہ دیکھنے نہیں نکلا تھا بیٹے کا، میں تو رات بھوکا پیاسا بیمار دیکھنے نکلا تھا، تیری بیٹی کا جہیز دیکھا تو نیت بدل گئی۔ بہو بناؤں گا تو تیری بیٹی کو بناؤں گا۔ کہنے لگی عمر اب تو زندہ مذاق ہے، اگر مذاق نہ ہوتا تو بتا عمر، جو جہیز میں دن کے اجالے میں نہ دیکھ سکتی رات کے اندھیرے میں دیکھ آیا، کون سا جہیز ہے جو میں نہ دیکھ سکی؟ توجہ کرنا، اگر اچھا لگے تو کوئی مجھ میں سے نعرہ لگا دینا۔ حضرت عمر نے جو جہیز بیان کیا، کہنے لگی عمر وہ کون سا جہیز ہے جو تو رات کے اندھیرے میں دیکھ آیا میں دن کے اجالے میں نہ دیکھ سکی؟ حضرت عمر نے فرمایا رات تیری بیٹی نے ایک جملہ بولا تھا، ماں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے۔ عمر کو جہیز کے لیے تیری بیٹی کا یہ جملہ ہی کافی ہے۔ اس سے بڑا جہیز نہیں ہو سکتا عمر کے لیے۔ لیکن عمر بیٹا آپ کے کہنے سے مان جائے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا حلال کے لقمے کھلائے۔ عمر کے گھر میں فاقے تو ہوئے ہیں مگر عمر کو اولاد نے کبھی حرام کا لقمہ نہ کھایا۔ سبحان اللہ بول دو۔ حرام کا لقمہ اگر کھلاؤ گے تو اولاد نافرمان ہو جائے گی، حرام کے لقمے کھلاؤ گے تو اولاد گالیاں بکے گی، حرام کے لقمے کھلاؤ گے تو اولاد بڑھاپے میں دھکے دے گی۔ حلال کے لقمے کھلاؤ تاکہ بڑھاپے میں عزت کرے۔ میں نے حلال کے لقمے کھلائے ہیں، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اللہ اللہ، جب اتنا کہا تو کہنے لگی اگر تو راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ ادھر والے کو بولیں گے سبحان اللہ۔ فرق کتنا ہے، کہاں امیر المومنین کہاں مدینے کی سب سے غریب۔ ہم رشتہ کرتے ہیں تو کہتے مولانا صاحب میل ملائیو، اور میل ذرا دیکھو کہ یہاں کیسا میل ہے۔ یہاں حضرت عمر کون ہے امیر المومنین، یہ مدینے کی سب سے غریب خاتون، اور حضرت عمر فرما رہے میرا بیٹا بھی میری بات پہ ہاں کر دے گا۔ بیٹے نے بھی ہاں کر دی، رشتہ پکا ہو گیا۔ رشتہ پکا ہو گیا، رشتہ پکا ہو گیا، اور شادی کی تیاری مکمل ہو گئی، مکمل ہو گئی، اور شادی بھی ہو گئی۔ دلہن بھی گھر میں آ گئی، دلہن بھی گھر میں آ گئی۔ حضرت عمر کی جب بہو آئی تو حضرت عمر نے ایک جملہ بولا تھا، وہ جملہ نوٹ کر، کہا تھا بیٹی جو جہیز تم لے کر کے آئی ہو وہ جہیز عمر کو روزانہ استعمال کرانا۔ کہنے لگی عمر میں تو جہیز کے نام پہ پانی کا پیالہ بھی نہیں لائی ہوں، آپ کی جہیز کی بات کر رہا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹی جب میں روزانہ تیار ہو کے گھر سے لوگوں کے فیصلے کرنے عدالت میں نکلا کروں تو روزانہ گھر نکلنے سے پہلے میرے کان میں آ کے کہہ دیا کرنا عمر عدالت میں فیصلے ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر!
تصدیق الفام رہا سائی قبلہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھے. تو بیٹی تیرا یہی جہیز مجھے پسند آیا ہے. او لوگو ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے, یا اللہ کوئی محمد بن قاسم پیدا کر دے. جلسے میں آنے والوں, ہر زمین میں اخروٹ پیدا نہیں ہوتا, ہر زمین میں بادام و پستہ پیدا نہیں ہوتا, ہر کوک میں محمد بن قاسم نہیں ہوتے, ہر کوک میں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتے. چاہتے ہو کہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو تو گھروں میں بیٹیوں کو دیندار بنا دو. ان کی کوک سے پیدا ہونے والا بچہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر پیدا ہو. بھائی آپ کیا سوچتے ہو گھروں میں بے پردہ گھومے اور ان کی کوک میں کوئی محمد بن قاسم جنم لے؟ نہیں. جب بی بی ماہ نور ہوتی ہے تو بیٹا معین الدین ہوتا ہے. جب بی بی ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا عبد القادر ہوتا ہے. جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا شہیدوں کا تاجدار حسین ہوتا ہے. جب ماں بے پردہ ہوتی ہے تو بیٹا نچکیا ہوتا ہے. میرے بھائی دینداری گھر میں پیدا کرو, دینی ماحول گھر میں پیدا کرو. اگر گھر میں دینی ماحول نہیں تو کامیابی نہیں. مجھ سے آج ہی ایک شخص پوچھ رہا تھا, بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں کہ حضرت یہ بتائیے مسلمان اتنا پچھڑتا کیوں چلا جا رہا ہے؟ اب تو مسلمان تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے, مسلمانوں میں ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, پروفیسر بھی ہے, IAS IPS بھی ہے. مسلمان بڑا بیدار ہو گیا. میں نے کہا مسلمانوں کے چاہے ہر گھر میں IAS IPS ہو جائے مسلمان ترقی نہیں کرے گا. بڑا کیوں؟ میں نے کہا جب تک مسلمان دین سے دور رہے گا برباد رہے گا. جب تک دین سے دور رہے گا مسلمان برباد. چاہے ہر گھر میں IAS پیدا کیوں نہ ہو جائے, ہر گھر میں IPS پیدا کیوں نہ ہو جائے. اس لیے کہ جو قوم اپنے اسلاف کے طریقوں کو بھلا دیتی ہے وہ قومیں مٹا دی جاتی ہیں. لوگوں دینداری جب تک تمہارے اندر نہیں آئے گی, تم کتنے بھی مالدار ہو جاؤ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. تمہارا دین تمہاری عزت کی حفاظت کرتا ہے. اب مدرسوں میں تو سوچ رہے ہیں کہ غریبوں کا کام ہے پڑھانے کا, امیروں کا کام نہیں ہے. VIP لوگ بڑے بڑے اسکولوں میں کالجوں میں بھیج رہے ہیں, اور VIP کان کھول کر کے سن لے, کتنے ہی بڑے اسکول میں بھیج دے, کتنے ہی بڑے کالج میں بھیج دے, لیکن مدرسہ زندگی کی ضرورت ہے. بچے کو اتنا دین ضرور سکھا دو تاکہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکے. یہ نہیں کرے کہ سب کو مولانا بناؤ, سب کو حافظ بناؤ, سب کو قاری بناؤ, سب کو دیندار بناؤ. اس کے بعد تم IAS بنو, IPS بنو, ڈاکٹر بنو, ماسٹر بنو, انجینئر بنو, مگر سب سے پہلے دیندار غریبوں کا کام کے حوالے سے کچھ ایسا سنا کر کے جاؤں گا کہ انشاءاللہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گے. انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. آپ کافی دیر سے سننے تھکے تو نہیں ہے نا؟ ماشاءاللہ. مولانا اسلام نبی صاحب کا بھی آپ نے کلام سنا, بہت زبردست کلام پڑھتے ہیں یہ, اور جو ہے میرے بعد بھی آپ کلام سنیں گے. ٹھیک ہے, آپ جم کر کے بیٹھیے اور کچھ لے کر کے جائیے. تو زندگی میں گزرنا ہے نا. رنگون کے قید خانے میں مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ یہ 2 شعر کہہ کے گیا. عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. لوگوں زندگی تو کٹی جائے گی, کٹی جائے گی. اگر آپ کروڑ پتی ہو جب بھی کٹ جائے گی, لکھ پتی ہو تب بھی کٹ جائے گی, غریب ہو تب بھی کٹ جائے گی, 1 ٹائم کھانا ملتا تب بھی کٹ جائے گی, 3 ٹائم کھاتے ہو تب بھی کٹ جائے گی, 5 ٹائم کھاؤ گے تب بھی کٹ جائے گی, 2-4 دن نہ کھاؤ گے تب بھی کٹ جائے گی. سنا کے جاؤں گا آپ پرسوں تک نہیں برسوں تک یاد رکھیں. آپ اس دنیا کو اپنا آئیڈیل بنائے پڑے ہو. تقریر شروع ہے, اب ذرا نوٹ کرتے چلے جاؤ. اس دنیا کو اپنا آئیڈیل بنائے پڑے ہو کہ جس دنیا کو خالی ایک جوتی پہننے تک کا سلیقہ دے. جاؤ, میں گارنٹی کے ساتھ دیکھ کہتا ہوں, چاہے تو ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, پروفیسر ہو, کتنا بھی قابل ہو, جاؤ مجھے بتا دے کہ کہیں لکھا ہو پہلے کون سی پیر میں جوتی پہننا چاہیے. اگر یہ لکھا ہے تو میرے نبی کی حدیث میں لکھا ہے. بتائیے, جنہیں کھانے کا سلیقہ نہیں, جنہیں پینے کا سلیقہ نہیں,
جنہیں اولڈ پہننے کا سلیقہ نہیں، مرد عورتوں کے لباس پہنے گھوم رہے ہیں، عورتیں مردوں کے لباس پہنے گھوم رہی ہیں، کیا سلیقہ آپ مجھے بتائیے؟ اسلام نے سلیقہ ناخن کاٹنے تک کا سکھایا. کون سی انگلی سے پہلے ناخن کاٹنا شروع کرے اسلام سکھا رہا ہے. جوتا پہنے تو کون سے پیر میں پہنے اسلام سکھا رہا. پیجامہ